اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کی جو ہے وہ ہر چیز کا اختیار دے کر بھیجا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے کہا یا رسول اللہ میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنی پڑھ سکتے ہو؟ کہتا میں بڑا مصروف رہتا ہوں، میں 3 نمازوں سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو 3 ہی پڑھو، اللہ ثواب تمہیں 5 کا عطا فرمائے گا۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اگر اختیار نہیں تو یہ 5 پہ 3 نمازیں کیسے آئیں؟ اور مستدرک کی روایت میں تو ایسا ہے، ایک صحابی رسول ہے کہا یا رسول اللہ میں 3 بھی نہیں پڑھ سکتا، میں صرف صبح و شام نماز پڑھ سکتا ہوں، 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو 2 ہی پڑھو، اللہ تمہیں 5 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، جو رسول کہہ دے اس کو مان لینا ایمان ہے، اور جس کے لیے کہہ دے، ہر ایک کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت صرف اس کے لیے ہے جس نے اجازت لی ہے، اور صرف انہی کے لیے۔ بعض روایات میں تو ایسا بھی ہے ان صحابیوں نے جب نماز پڑھی تو نماز کی لذت انہیں اتنی محسوس ہوئی، انہوں نے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ ہم 5 ہی نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ کا رسول جانتا تھا کہ یہ لذت حاصل کر لیں پھر یہ ساری کی ساری پڑھیں گے۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ پہلی عادت مجھ میں بری یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، حالانکہ جھوٹے کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے، اور ہر گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں۔ پہلی عادت یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسری عادت مجھ میں بری یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، تیسری عادت مجھ میں بری یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، اور چوتھی عادت مجھ میں بری یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ 4 بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا کرنے والے کو اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ سب کے سب بڑے گناہ ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چوری کا کیس آیا فاطمہ نامی عورت کا، جو بہت بڑے قبیلے کی عورت تھی۔ ایک صحابی رسول نے سفارش کی، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیوں؟ پہلی قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ غریبوں کے لیے اصول کچھ اور تھا، امیروں کے لیے کچھ اصول اور تھے۔ غریب ہوتے تو سزا دیتے، امیر ہوتے تو پھر صلح کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے۔ اسلام نے غریبی اور امیری کا فرق ختم کر دیا، اور اقبال نے کہا ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ امیری اور غریبی اسلام کے ہاں نہیں ہے، اسلام کے ہاں اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم ایک چھوڑنا چاہتے ہو تو میرے کہنے پہ ایک بات چھوڑ دو، کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے میں ایمان لے آیا ہوں لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گھر میں گئے، رات کو چوری کرنے لگے تو ذہن میں خیال آیا، صبح کو حضور کی بیٹھک لگی، مجلس لگی، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تو نے چوری تو نہیں کی؟ اگر میں نے ہاں کر دی جو میں نے چوری کی ہے تو صحابہ کہیں گے یہ بڑا عجیب آدمی ہے، ایمان بھی لاتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ انہوں نے چوری کو چھوڑ دیا اس شرمندگی سے کہ حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں، اور میں نے وعدہ کر رکھا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب زنا کرنے لگا پھر ذہن میں یہی خیال آیا، جب شراب پینے لگا پھر ذہن میں یہی خیال آیا، یہاں تک کہ ایک صرف گناہ چھوڑا ہے جھوٹ بولنا، اس بندے سے شراب بھی چھوٹ گئی، زنا بھی چھوٹ گیا، اور چوری بھی چھوٹ گئی۔ جب دربار مصطفیٰ میں صبح حاضر ہوا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آج کے بعد یہ وعدہ کر رکھا ہے اپنے آپ سے، آج کے بعد نہ شراب پیوں گا، نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے تو کہا تھا صرف جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی سب کچھ کروں گا۔
اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اس بات پر، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر یہ بندے کے اندر ہو تو سارے گناہ موجود ہیں، اگر بندے کے اندر جھوٹ ختم ہو جائے تو بندے کے اندر سے سارے گناہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔